یہ وہی گھر ہے جس میں ڈھول دھماکہ ہونے والا تھا، لیکن اس گھر میں اب ماتم ہو رہا ہے۔ تو میں نے بھائی کو بولا کہ میں نے کہا ابھی وہ کسی کے ہاتھوں چڑھ گیا بچہ، وہ آنے والی کہانی نہیں ہے، نہ وہ آئے گا۔ 10:30 بجے 11 بجے کال آ گئی کہ بھی اس کی ڈیڈ باڈی ادھر پڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں تو یہ بھی محسوس ابھی بھی نہیں ہو رہا کہ وہ چلا گیا اس دنیا سے۔ میرا بیٹا چلا گیا، ہماری خوشیاں چلی گئی، میں کیا کروں؟ میری آنکھوں کے آنسو بھی ختم ہو گیا۔ ہمیں بس انصاف چاہیے۔ السلام علیکم، نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رویزہ راجپوت۔ ظلم کی داستان ایسی کہ جس میں ماں سے اس کا بیٹا چھین لیا، جس نے ایک بہن سے اس کا بھائی چھین لیا، جس نے ایک باپ سے اس کا سہارا چھین لیا۔ جی میں بات کر رہی ہوں لاہور کے دروگا والا کے علاقے میں ایک ایسی فیملی کی جن کے بیٹے کو ان کی شادی سے قبل 2 دن قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بچہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، پڑھا لکھا بچہ ہے، اچانک سے گھر سے باہر جاتا ہے شاپنگ کرنے کے سلسلے میں اور واپس نہیں آتا ہے۔ ماں باپ انتظار کرتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ شاید اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا ہوگا یا دوستوں کو ٹریٹ دے رہا ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا، ابھی واپس آ جائے گا۔ مسلسل کالز کرتے ہیں لیکن کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا۔ آپ میرے بالکل عقب میں یہ گھر دیکھ رہے ہوں گے، یہ اس بچے کا گھر ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینٹ کروایا گیا، ایون آپ کو نیوز پیپرز نظر آ رہے ہوں گے دروازوں کے اوپر کہ وہ بھی نیٹ نہیں کیے گئے ہیں۔ تو یہ وہ گھر ہے جس میں شہنائیاں بجنی تھی، یہ وہی گھر ہے جس میں ڈھول دھماکہ ہونے والا تھا، لیکن اس گھر میں اب ماتم ہو رہا ہے۔ ان کے والدین سے بات کرنا تو بالکل مناسب نہیں لگ رہا کہ نہ جانے اس وقت وہ کس کنڈیشن میں ہے اور کس طرح سے ہمیں وہ داستان سنائیں گے، لیکن ہم ان سے جانیں گے کہ آخر اس دن ایسا کیا ہوا، کیا اغوا ہوا، کیا قتل کر دیا گیا یا کوئی خودکشی۔ یہ سب ان کے والدین سے جانتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں کہ کب سے یہ بچہ گھر سے باہر گیا اور آخر کیوں واپس نہیں آیا۔ حمزہ کی فیملی میرے ساتھ موجود ہے، والدہ ہیں اور چچا ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آیا اس دن آخر ایسا کیا ہوا کہ حمزہ واپس نہیں آیا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آنٹی سب سے پہلے تو اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت افسوسناک واقعہ جس کا ظاہر ہے کوئی نیم و بدل نہیں ہے، بیٹے کا اتنا جوان موت ہو جائے جس گھر میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ حمزہ اس دن کہاں گیا تھا؟ حمزہ پہلے تو وہ نارکلی بازار میں گیا ہے، وہاں سے شاپنگ کی ہے، اس نے جو گھر کے واش روم کا سامان تھا وہ لے کے آیا ہے، اس کو کوئی فون آ گیا تو چھوٹے بیٹا کھانا کھا، اس کو کھانا نہیں کھانے دیا، فوراً اس کے ساتھ بیٹھ کے تو اسٹاپ پہ چلا گیا۔ تو بھائی جب گاڑی واپس لے کے آیا، کس کا فون آیا؟ یہ نہیں ہمیں پتا کس کا فون آیا، کوئی پتا نہیں۔ کہ چچا بیٹے السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ کس کے ساتھ گیا اور اتنا بھاگ کے جانے کا مقصد؟ گھر والوں نے کہا ہے کہ حمزہ بھائی جلدی آنا، آ کے کمرے کی سیٹنگ کرنا، بیڈ وغیرہ رکھا لینا۔ وہ کہتے میں 15-20 منٹ تک آیا ہے۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ یاروں دوستوں کے ساتھ گیا ہوگا، کوئی خرید و فروخت کے لیے کوئی لینا دینا ہوگا سامان یا کوئی چیزیں۔ تنویر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ مسلسل فون کرتے رہے، کسی لمحے ایسا نہیں لگا کہ اب ہمیں پولیس کو انفارم کر دینا چاہیے، مسلسل ناٹ رسپونڈنگ جا رہا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہی آ رہا ہوگا، جو کاٹ رہا ہے آ رہا ہوگا، تو ہم تو اس سلسلے میں تھے۔ ماں کی تو آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، خصوصاً جو بیٹا ہوتا ہے۔ عموماً ہمارے بھائی اکثر سب کے بھائی اکثر چلے جاتے ہیں باہر، رات میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے یا اپنے پروجیکٹس بھی ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، تو ایسا ہی لگتا ہے کہ واپس آ جائیں گے۔ تو آپ کو بھی محسوس نہیں ہوا ایک ٹائم بھی کہ بہت دیر ہو گئی ہے تو ہمیں انفارم کرنا چاہیے؟ ہمیں کچھ دیر میں آیا ہی نہیں، یہی تھا کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا، کچھ کھانے بانے کا سلسلہ چل رہا ہوگا، آ ہی جائے گا۔ ہم تو یہی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جانا ہے۔ تنویر صاحب مجھے بتائیں کہ جیسے بتا رہی ہیں کہ بہت اچھے تعلقات تھے اور گلی محلے میں بھی سب اتنی محبت کرتے تھے، کسی سے کوئی دشمنی کوئی ایسی ہوتی ہے نا بچوں کے، اکثر کوئی ایسا دشمن ہوتا ہے ہڈن؟ کوئی دشمنی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اس میں ایسا پانی نہیں تھا نہ۔ اس نے ایک لڑکی جا رہی ہے نا، اس کی عادت نہیں تھی کہ سر اٹھا کے دیکھے، اتنا شریف بچہ تھا، یہ پورا محلہ عزت کرتا تھا۔ جب 7:45 پہ موبائل آف ہوا ہے، رابطہ نہیں ہوا، میں آرمی میں تو میں چھٹی آئی ہوں 19 تاریخ کو، تو ادھر اس کے بھائی چھوٹے نے بتایا کہ چاچو حمزہ بھائی نہیں مل رہے۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین تو نکل گئی کہ بھئی یہ اتنا بڑا فنکشن ہے وہ کہاں چلا گیا ہے۔
تو میں نے بھائی سے پوچھا بھائی کوئی بات ہوئی ہے؟ کہتا ہے یار سونے میری کوئی بات نہیں ہوئی، نہ میں نے اس کو ڈانٹا ہے، وہ خود مختار تھا، وہ سب کچھ خود کر رہا تھا، تو میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے جب کال ملائی تو نمبر آف تھا، جب نمبر آف تھا تو میں نے بھائی کو بولا کہ وہ مشکل ہے۔ 10:30 بجے 11 بجے کال آ گیا کہ بھی اس کی ڈیڈ باڈی ادھر پڑی ہوئی ہے۔ تو میں نے بھائی کو بولا کہ میں نے کہا ابھی وہ کسی کے ہاتھوں چڑھ گیا بچہ، وہ آنے والی کہانی نہیں ہے، نہ وہ آئے گا۔ تو ہمیں تو یہ بھی محسوس ابھی بھی نہیں ہو رہا کہ وہ چلا گیا اس دنیا سے، ابھی بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ادھر دائیں بائیں گیا ہے، وہ آ جائے گا۔ تنویر صاحب، اس سانحہ سے پہلے کوئی ایسی شکن چہرے پہ دیکھی ہو، کوئی پریشانی حمزہ کے چہرے پہ دیکھی ہو جسے دیکھ جو وہ شیئر نہ کر رہا ہو آپ لوگوں سے؟ یہ 5-6 دن سے وہ پریشان تھا، پریشان ہوتا بھی تھا، ادھر شادیاں کی خوشی تھی، محسوس بھی نہیں ہونے دیتا تھا، اس نے ہمارے ساتھ کوئی بات شیئر نہیں کی، وہ پریشان تھا، یہ نہیں کہ پریشان نہیں تھا، پریشان تھا، لیکن ہمیں اس نے نہیں بتایا۔ ہم پوچھتے بھی رہے ہیں ٹھیک ہے چاچو پاپا ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی کہتا رہا ہے، لیکن وہ پریشانی کی وجہ نہیں پتہ چلی۔ والدہ سے ہم جانیں گے کہ والدہ، ماں کو تو ویسے بھی بات پتہ چلی جاتی ہے بچوں کا چہرہ دیکھ کے کہ کوئی بچہ پریشان ہے۔ آپ سے کوئی دل کی بات شیئر کی ہو کہ میں پریشان؟ میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، ویسے وہ پریشان تھا۔ میں کہ حمزہ لوگوں کی شادی ہوتی ہے وہ تو ہنستے ہیں کھیلتے ہیں، بہت بھول جاتے ہیں، تو آپ دن بدن کمزور ہی ہوتے جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں ماما، کوئی بات نہیں۔ ہر وقت وہ پریشان، اور رنگ بھی اس کا پیلا ہو گیا تھا اس کا پریشانی کی وجہ سے، لیکن ہم اس کو چہرہ پڑھ نہیں سکے کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ بتایا ہوتا تو ہم اس کا حل نکالتے۔ ہماری یہی التجا ہے حکومتی اداروں سے، آئی جی پنجاب سے، ڈی آئی جی سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں قاتل پکڑ کے دیں، ہمارے سامنے بے نقاب کریں کہ یہ آپ کا قاتل ہے۔ ہماری ڈیڈ باڈی کے ساتھ ڈیڈ باڈی ہمیں چاہیے۔ انصاف یہی ہے کہ ہماری بچے کی ڈیڈ باڈی ہوئی ہے تو ڈیڈ باڈی فوراً ہونی چاہیے، سزا نہیں ہونی چاہیے، چاہے اس کو گولیاں ماریں، پھانسی دیں، ہمارے سامنے اس کی ڈیڈ باڈی کر دیں کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے، تب ہم حوصلہ۔ آپ نے کس حالت میں پایا اس باڈی کو؟ کس طرح سے قتل کیا گیا؟ تشدد کیا گیا؟ پہلے تشدد بھی انہوں نے کیا ہوگا، کیا ہے چہرے کے اوپر، یہ نہیں کہ نہیں، مارا بھی ہوگا، سب کچھ کیا ہے۔ جب انہوں نے گاڑی کے اندر ہی فائر کیا ہے، ادھر بیٹھے بیٹھے دائیں سائڈ پہ انہوں نے کان کے اوپر سے فائر کیا ہے، یہ گھومتا ہوا سرکٹ کرتا ہوا بائیں آنکھ کے اوپر آ گیا۔ یہ ہڈیاں تھی جس وجہ سے بولٹ باہر نہیں نکلا، وہ ادھر ایسے نکلا ہوا تھا لیکن ماس کے اندر ہی تھا، گوشت کے اندر ہی، تو جگہ ابری ہوئی تھی۔ وہ پولیس انہوں نے پوسٹ مارٹم والوں نے آپریشن کر کے نکالا ہے۔ تو اگر زمین پہ مارا ہوتا، باہر نکال کے مارا ہوتا، اس کا جو خون ہے وہ زمین کے اوپر ہوتا۔ وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھا ہے، جو ہی انہوں نے مارا ہے تو وہ ادھر ہی انہوں نے ایسے لٹا دیا ہے اس کے گاڑی کے ساتھ، وہ سارا بلڈ، اس کا شرٹ، بنین، جیکٹ، پتلون، یہ خون میں لت پت تھی۔ ایسے ثابت ہوا ہے جب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انہوں نے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی ہے، نکال کے پھینک دیا ہے۔ جب پھینکا ہے تو پاس ہی انہوں نے پرس بھی، پاسپورٹ بھی، لائسنس بھی ادھر رکھ دیا، تینیں علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ پولیس کی جانب سے کیا کارروائی کی گئی ابھی تک؟ پولیس والوں نے ابھی تک ہمیں تو کوئی چیز نہیں نظر آ رہی۔ آج 6-7 دن ہو گئے ہیں، ہمیں نہ انہوں نے کوئی بتایا ہے کہ یہ ہم نے پکڑا ہے یا ہم یہ کر رہے ہیں، بس ادھر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ بھائی جاتا ہے، ابھی بھی گیا ہے پولیس والوں میں، فروز والا۔ کوئی فوٹیج ملی آپ کو وہاں پر آس پاس کہیں اسکیننگ ہو؟ کس کی؟ کوئی فوٹیج ایسی ملی ہے جہاں آس پاس کوئی کیمرہ لگا ہو، کوئی آپ کو اسکریننگ ملی؟ نہیں، وہ ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پولیس والے کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں ملی۔ ادھر جو بھی ہوتا ہے، گاڑی گزرتی ہے تو اس میں واضح ہوتی ہے، لیکن جب زوم کرتے ہیں تو وہ اس کی شکل بدل جاتی ہے، کوئی نمبر پلیٹ نہیں شو ہو رہی۔ یہ بڑے کیمرے جو چونک میں لگے ہوئے ہیں اس سے ہو سکتا ہے، یہ جو حکومتی کیمرے ہیں بڑے والے، ان سے معلومات ہو سکتی ہیں، ان سے مل سکتے ہیں، ورنہ یہ جو روڈوں کے اوپر لگے ہیں چھوٹے موٹے، ان میں سے نہیں۔ تنویر صاحب، دور تک سوچیں، کیا آپ کا اشارہ کسی کی طرف کہیں دور تک جاتا ہے؟ اشارہ اس میں ظاہر ہے، ڈبہ کھڑا ہے، کوئی واقف ہے تو اس میں بچہ بیٹھا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، یار دوست ہے، اس میں کوئی ملوث ہے، کروایا گیا ہے یا خود کیا گیا ہے، یہ کام ہوا ہے۔ ایک
कार है, डब्बा खड़ा है, उसमें मेरा वाकफ ही नहीं, मैं कैसे भाग के बैठ जाऊंगा, मुझे तो कोई नजदीक भी नहीं आने देगा। तो ज़ाहिर है उसमें कोई अपना बंदा है जो वो बेचारा अनझिझक होके उसमें बैठ गया जाके। माँ जी से हम बात करते हैं, आखिरी इनसे पैगाम भी लेते हैं कि माँ जी क्या कहना चाहती हैं आप? खुद मैंने सुना है इतने पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही हैं, तो आपको कोई उनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं नजर आ रही है? नहीं, हमें कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं इन्होंने की। हम बस थाने के चक्कर से चक्कर लगा रहे हैं, कोई मसला हमारा हल नहीं हो रहा। हम हुकूमत पंजाब से इल्तिजा करते हैं कि हमारे मुजरिम पकड़े जाएं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें ये पूछना जरूरी है कि क्या मसला था, हमारे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। मेरा बेटा चला गया, हमारी खुशियाँ चली गई, मैं क्या करूं, मेरी आंखों के आंसू भी खत्म हो गया। हमें तो बस इंसाफ चाहिए। आप लोगों को हम फिर मानेंगे कि मेरे बेटे के कातिल पकड़े जाएं। आपको फोन वहाँ से किसने किया था ये डेड बॉडी? ये उन्होंने फोन किया था, उधर लोग थे जिम्मेदार, वो घास काटने के लिए आए थे, तो उधर डेड बॉडी पड़ी थी। किस मुकाम पे? ये काला शाह काकू सियालकोट बाईपास से लेफ्ट जो रोड जाता है मरीज की तरफ, काला शाह काकू रिंग रोड की तरफ से, उधर पड़ी हुई थी ये डेड बॉडी। उन्होंने 15 को कॉल की है, पुलिस आई है, पुलिस ने मौका देखा है, उन्होंने हमारे कजन को कॉल की है, घर करते रहे हैं, घर किसी ने फोन अटेंड नहीं किया। हम तो अपनी मुसीबत में फंसे हुए थे, तो उसने हमें बताया कि भाई इस नंबर पे रब्ता करो। जब किया है तो पुलिस वाले ने कहा कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, फलां जगह पे रिंग रोड पे ऐसे ऐसे आ जाओ, उधर हमजा सरवर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। हमारे ऊपर क़यामत टूट गई है। हम गाड़ियाँ लेके गए हैं तो उधर वाकई डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जी हाँ, मेरी और इनकी फैमिली की हुकूमत से अपील है, इवन कि जहाँ पर जिस थाने में इन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई हुई है उनसे भी अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो असल मुजरिम है उसको जल्द अज जल्द ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा वो ऐसी कोई और किसी और फैमिली में कोई ऐसा सानहा, कोई ऐसा वाक़या दोबारा पेश ना आए। अच्छा तनवीर साहब, मुझे आखिरी ये बात बताइए कि फ़ोन नहीं चेक किया आपने? क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन आप तक पहुँच चुका है हमजा का कि लास्ट कॉल्स किसकी थी, मैसेजेस मिले हो आपको? वो पुलिस वालों के हिरासत में ही है अभी तक, मोबाइल भी पर्स भी, तो वो उन्होंने डाटा निकलवाया हुआ है कालों वाला, जो कालें की हैं, मैसेज किए हैं, उनके पास फाइल पड़ी हुई है, वो चेक कर रहे हैं। अभी वो इंक्वायरी करेंगे, सबको बुलाएंगे शक की निगाह से। देखो अभी 2-4 दिन तक शायद कोई अल्लाह करे सामने आ जाए, पकड़ा जाएगा मुल्ज़िम। भागता तो नहीं, ये कत्ल छुप नहीं सकता, तो मिल जाएगा, उम्मीद है कि मिल जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि ये हुकूमती इदारों से हमारी दरख्वास्त है कि हमारी हेल्प करें, मदद करें, जल्द से जल्द हमें मुल्ज़िम चाहिए।